السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ پران جائے پر وچن نہ جائے، جو کہا ہے کر کے دکھاؤں گا، کریم نگر میں KCR کا جذباتی بیان۔ دارالسلام میں آڈیٹوریم کی تعمیر اور لاء کالج کے علاوہ سیاسی تحقیقی مرکز قائم کرنے اکبر الدین اویسی کا اعلان۔ احیاء مجلس کی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب۔ گاندھی بھون کے پاس کیروسین سے لدی 2 لاریوں کی ضبطی، سنگین نوعیت کے مشتبہ واقعے کی تحقیقات کرنے ویجیلنس کا فیصلہ۔ اور نیلوفر ہاسپٹل میں 3 سرنجز سے 30 بچوں کو انجیکشن، 1 بچی کو انفیکشن۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جو وعدوں کے لیے بڑے مشہور ہو چکے ہیں، عوام کو یقین دلاتے ہوئے جذباتی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے، چاہے ان کا سر کیوں نہ کٹ جائے۔ کریم نگر دورے کے موقع پر KCR نے کہا کہ عوام کی بہبود ہی حکومت کا اہم مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وظائف سے محروم افراد کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مقامی تحصیلدار دفتر سے رجوع ہو کر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ ہر مستحق فرد کو وظیفہ دیا جائے گا۔ واٹر گرڈ اور مشن کاکتیہ پروگرام کی تفصیلات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو صاف پینے کا پانی فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ 3 مارچ کو عادل آباد کے جیا پور میں 600 میگا واٹ برقی پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد اکبر الدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ دارالسلام ٹرسٹ کی جانب سے لاء کالج قائم کیا جائے گا اور دارالسلام میں ایک بڑا آڈیٹوریم تعمیر ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی پسماندگی کی وجوہات اور اس کا مناسب حل تلاش کرنے کے لیے دارالسلام میں ایک پولیٹیکل ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا، جس میں ماہرین کا تقرر کرتے ہوئے ملک بھر کے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی دور کرنے کے لیے سنجیدگی سے راہیں تلاش کی جائیں گی۔ احیاء مجلس کے 57 سال کی تکمیل پر دارالسلام میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ملک کے مسلمانوں میں جو سیاسی شعور بیدار ہوا ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اکبر اویسی نے مجلس کے احیاء کی وجوہات اور مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری ملک میں سیاسی مرکز اور سیاسی طاقت کے ذریعے ہی دستوری حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے حسب روایت تقریب رسم پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اکبر اویسی نے مجلس کا پرچم لہرایا۔ اس موقع پر اراکین مقننہ، مجلسی کارکن، محبان مجلس اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس تاریخ پر میں سب سے پہلے سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے ورکرز کو، کام کرنے والوں کو، مجلس کے اراکین کو، قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنی جانب سے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جہد مسلسل میں کئی مسائل و مشکلات آئے، آزمائش کے کئی ایسے مرحلے آئے کہ جن میں ہم نے سجدہ ریز ہو کر بارگاہ رب العزت میں اپنے پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو پیش کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا ایسے وقت میں آغاز کیا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا،
ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، ہماری عزتوں عصمتوں کو لوٹا گیا، ہمارے کاروانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہمارے آشیانوں کو جلا دیا گیا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف خوف تھا، مایوسی تھی۔ ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تو دنیا نے اس جماعت کے احیا پر انگلیاں اٹھائیں، تنقیدیں کیں اور یہی بات کہتے رہے، کیا یہ ناکافی تھا کہ اتنی بڑی تباہی و بربادی ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس تباہی و بربادی کے بعد کیا اور مزید تباہی و بربادی کروانا چاہتے ہیں قوم ملت کی، کہ اس وجہ سے یا اس لیے مجلس کا احیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر ہم پہ الزامات لگائے گئے، اور پھر مجلس اتحاد المسلمین نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، اور ایسے وقت میں آغاز کیا جب مجلس اتحاد المسلمین کا خود کا اپنا دفتر تک نہیں تھا، ایسے وقت میں آغاز کیا جب کوئی اثاثے جات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ مرحوم صدر فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اس کانٹے بھرے تاج کو اپنے سر پر پہنا اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کا بیڑا اٹھایا، ذمہ داری اٹھائی، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر ملت علیہ رحمہ 11 مہینے سے زائد عرصے تک جیل میں قید رہے اور جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت یہی نعرہ دیا تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے گا، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشیں گے، اور مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیج کر سیاسی، تعلیمی، معاشی اور دوسرے جو بھی مسائل ہوں گے ان مسائل کا حل تلاش کرے گی۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس سفر میں فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانیاں ہیں، جیل کی صحبتیں ہیں، تو سالار ملت کی بھی قربانیاں، وہ دور اندیش قیادت ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج دارالسلام اتنا آباد ہے، اور دارالسلام میں آج اتنے لوگ آتے ہیں اپنی فریادوں کو لے کر، اپنی مصیبتوں کو لے کر، اور دارالسلام آج صرف مجلس اتحاد المسلمین یا ہمارے اتحاد کا مرکز یا دفتر نہیں، بلکہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کے مرکز کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے تعلیم کا بھی ایک مرکز بن چکا۔ یہ صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم سالار ملت کی دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے کہ تعلیمی میدان میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کوئی بھی تعلیم کے میدان میں اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا کام مرحوم سالار ملت نے کیا۔ میڈیکل کالج سے لے کر انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج، پوسٹ گریجویٹ کالجز اور دواخانے، یہ سب کچھ
سالار ملت کی دور اندیش قیادت، قربانی، جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ممکن ہوا کہ ہم نے اقتدار سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، ہم نے لڑائی کی، جمہوری و دستوری دائرے میں رہ کر جدوجہد کی اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا برابر کا حق دیا جائے، جس کا دستور میں ذکر ہے، جس کی گارنٹی دستور نے دی ہے، ہم کو وہ حقوق دیے جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ حق چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ روزگار۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تعلیم میں حصہ۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ملک کی ترقی میں حصہ۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ملک کی سرحد کی حفاظت میں ہم بھی برابر کھڑے رہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان سب سے آگے بڑھے اور دنیا کا سپر پاور بنے۔ کیا ہمارا مطالبہ غلط ہے؟ کیا ملک کے روزگار میں ہمارا حصہ مانگنا کیا گناہ ہے؟ کہ ملک کے تعلیم میں ہم ہمارا حصہ مانگ رہے ہیں، کیا گناہ ہے؟ ملک کی خوشحالی میں ہم اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، کیا گناہ ہے؟ ملک کے بے گھروں کو جو گھر دیا جا رہا ہے اس میں ہم اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، کیا گناہ ہے؟ ملک میں سب کے ساتھ جو سلوک ہے وہی سلوک ہم چاہتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ کیا جمہوری وہ دستوری جدوجہد کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے؟ اکبر الدین اویسی اگر کچھ بول دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجلس اگر کچھ کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، واویلا مچ جاتا ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، ٹی وی چینلز میں مباحثے ڈیبیٹس ہوتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے حکمرانوں، کیا تم کو شرم نہیں آئی؟ اگر ذرہ بھی شرم ہے تو چولہے پر پانی میں ڈوب مرو۔ ایک باہر کے ملک کا صدر آ کر ہم کو کس طریقے سے ملک کو چلانا چاہیے کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ اقتدار ملا تو حکومت کرنا بھی نہیں آیا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ 1000 برس سے سیاست ہمارے گھر کی لانڈی رہ چکی۔ ہم کو معلوم کس طریقے سے پروٹوکول کو توڑ کر ہوائی جہاز تک جا کر بچپن کے بچھڑے ہوئے یار سے ملے جیسا مل کر، پیٹ تھپ تھپا کر لا کر دھوپ میں بیٹھ کر چائے ہاتھ سے ڈال کر پلائے اور استقبال کیا۔ صبح سے شام تک 4 لباس بدل لیے، 10 لاکھ کے کپڑے پہنے، وہ تو ایک ہی ڈریس میں صبح سے شام تک تھا، جاتے جاتے آرٹیکل 25 کی تعلیم دے کر چلا گیا۔ یہ ہے ملک کا حال۔ اور پھر یہ مجبور ہوئے بیان دینے کے لیے، پارلیمنٹ نہیں چلا، ونٹر سیشن نہیں چلا، گھر واپسی، لو جہاد پہ بیان دو، تو وزیر اعظم بیان نہیں دیے۔ پارلیمنٹ نہیں چلتا، نہیں چلنے دو، مگر ہم بیان نہیں دیں گے۔ بی جے پی والے خاموش رہے، سنگھ پریوار والے بولتے رہے، وزیر اعظم خاموش رہے۔ ونٹر سیشن میں اوباما بول کے گیا، 3 دن میں یہ بیان دے دیے۔ ان کے بیان کے بعد اوباما، امریکہ کا بیان آیا، ہم استقبال کرتے ہیں، بہت اچھا بیان دیا حکومت ہند نے۔ ارے کون وہ؟ ارے میں کہوں گا ہمارا اختلاف ہے، بے شک ہے، سنگھ پریوار سے، بی جے پی سے، آر ایس ایس سے، وشو ہندو پریشد سے، ہمارے آخری دم تک ہم ان کی مخالفت کریں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے ملک میں باہر والے کو بولنے کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں ہمت ہے، چاہے اوباما ہو یا کوئی اور ہو، کوئی ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہماری ناانصافی پر، ہمارے ظلم پہ، ہماری زیادتی پر ہم ان سے لڑیں گے، ہم لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم باہر والوں کی مدد نہیں چاہتے، ہم اپنے حق کو حاصل کر لیں گے۔
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारे मुल्क के मामलात में मदाखलत पर एतराज करती है। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि अवाम को कम कीमत में रेती की फराहमी में नई पॉलिसी कारआमद साबित होगी। तेलंगाना स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट के आगाज़ के मौके पर हरीश राव ने कहा कि मुस्तक़बिल में घर बैठे ऑनलाइन रेती हासिल करने की सहूलत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम अपनी शिकायत 2433933814 पर दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेती की कीमत तय करने का इख्तियार कलेक्टर्स को दिया गया है। हरीश राव ने बताया कि वोल्टा एक्ट पर अमल करते हुए माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी लॉरी का लोड 20 टन से ज़ायद नहीं होगा। जिस इलाके की रेती फ़रोख्त की जाएगी उससे हासिल होने वाली आमदनी का 25% देहातों, 50% मंडल और 25% ज़िले को दिया जाएगा। उनका कहना था कि इस रकम से मजालिस मकामी को मुस्तहकम बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और आमदनी में इजाफे के लिए इक़दामात किए जाएंगे। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड के ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 66,000 एकड़ वक्फ अराज़ियात मौजूद हैं, लेकिन उसकी आमदनी में इजाफे के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की ये कोशिश होगी कि वक्फ अराज़ियात को माकूल आमदनी के काबिल बनाया जाए ताकि इससे गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, चित्तूर और पेनुकुंडा में कई वक्फ अराज़ियात हैं जो हुकूमत की तहवील में हैं या फिर जबरन कब्ज़ों का शिकार हैं, इसलिए उसे बाजियाब करते हुए वक्फ बोर्ड की आमदनी को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत मौजूद मलगियों और दीगर कारोबारी इदारों के किराए में इजाफे के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ को एक हफ्ते के अंदर अपोजिशन के सवालात के जवाब देने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास के बाद महकमे इत्तलात के कमिश्नर आर चंद्रावदन ने मीडिया को बताया कि मुजव्वज़ा असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन के सवालात को खुसूसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल्द से जल्द जवाब दे सकें। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना में उत्तम कुमार रेड्डी को पार्टी सदर बनाए जाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। भट्टी विक्रमार्का को वर्किंग प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया है। पीसीसी के नए सदर ने दावा किया है कि रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करना उनका अहम एजेंडा होगा। तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की बहबूद की जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की है उतनी अपोजिशन की भी है। हुकूमत ने 9 महीने के इख्तिदार में किए गए वादों को फरामोश कर दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के मंशूर में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना के नए पीसीसी सदर की हैसियत से उत्तम कुमार रेड्डी का बाकायदा ऐलान किया गया है, लेकिन इस इंतखाब पर रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने नाराज़गी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सीनियर कांग्रेसी लीडर ने कहा कि ऐसा फैसला लेने से पहले आला कमान को पार्टी के सीनियर कायदीन से सलाह व मशवरा करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पार्टी में 50% बीसी कायदीन मौजूद हैं, ऐसे में सदर के ओहदे के लिए बीसी को मौका मिलना चाहिए था। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के अवाम प्रॉपर्टी टैक्स बैंक में जमा करवा सकते हैं। वज़ीर पंचायत केटी रामाराव ने सेक्रेटेरिएट में इस सहूलत का आगाज़ किया। जीएचएमसी के स्पेशल ऑफिसर सुमेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि अवाम प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के अलावा दीगर हुकूमात को बैंक्स के ज़रिए ट्रांजैक्शन फ़ीस के बगैर जमा करा सकते हैं। केटीआर ने अवाम को जीएचएमसी का टैक्स वक्त पर अदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि 7 बैंक्स की 323 शाखों में ये सहूलत हासिल रहेगी। मजलिस के रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने पीर को फील खाने का दौरा करते हुए मकामी मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। मजलिस रुकन कौंसल ने अवाम से भी मुलाकात की।
مقامی عوام نے علاقے میں آب رسانی، برقی اور ڈرینیج کے مسائل کے علاوہ قبرستان کی حصار بندی سے متعلق بھی شکایتیں سامنے رکھیں۔ رکن کونسل نے مقامی عوام کو تیقن دیا کہ جلد ہی عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کی یکسوئی کروائی جائے گی۔ بی جے پی رکن اسمبلی سی رام چندر ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے تعلیمی شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکن اسمبلی نے بتایا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں 30 تا 40% مخلوعہ جائیدادوں کے باوجود لیکچررز کے تقررات کے لیے اعلامیہ جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 13,000 اساتذہ کی جائیدادیں مخلوعہ ہیں، لیکن انتخابی ضابط اخلاق کو وجہ بتا کر اعلامیہ کی اجرائی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ودیا والنٹیئرز کو بھی اسسٹنٹ ٹیچرز کی حیثیت سے تقرر کرنے کے وعدے کو بھی حکومت بھلا چکی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فیس باز ادائیگی کی رقم جاری کرنے کے لیے بھی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ سٹی سول کورٹ کے وکلاء اور ملازمین نے علیحدہ ہائی کورٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاجی وکلاء نے میڈیا کو بتایا کہ ریاست کے 10 اضلاع میں تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 17 مارچ تک دوپہر کے کھانے کے اوقات میں یہ احتجاجی دھرنے جاری رکھے جائیں گے، جبکہ 17 مارچ کے بعد سے بڑے پیمانے پر ریاست گیر ہڑتال کی جائے گی۔ رنگا ریڈی کورٹ کے وکلاء نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا۔ پولیس نے حالات کو بے قابو ہوتا دیکھ کر دفعہ 144 نافذ کر کے بعض احتجاجیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے موقع پر سنگا ریڈی میں جشن منایا گیا۔ مقامی مجلس کے صدر خواجہ نظام الدین نے مدینہ چوراہے کے پاس پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر مجلس کے اراکین بلدیہ اور مقامی صدور و معتمدین نے اظہار مسرت کرتے ہوئے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ کانگریس کے لیڈر آن جہانی سری پد راؤ کے یوم پیدائش کے موقع پر گاندھی بھون میں خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ سابق وزیر سری دھر بابو نے کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ کانگریس قائدین کی طرف سے سری پد راؤ کی خدمات کو خراج پیش کیا گیا۔ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے 7 سالہ عرس کے ضمن میں مختلف پروگراموں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کے دن بھی دودھ باولی میں جشن شیخ الاسلام کا انعقاد عمل میں آیا۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے صدارت کی اور مولانا حافظ شیخ احمد محی الدین شرفی نے نگرانی کی۔ مولانا محمد خواجہ شریف، مولانا سید مرتضیٰ علی صوفی اور مولانا محمد فصیح الدین نظامی کے علاوہ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے خطاب کیا۔ حافظ عبد القیوم نعمانی نے اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔ امبرپیٹ ایم آر او آفس کے روبرو بیڑی مزدوروں نے دھرنا دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت نے بیڑی مزدوروں کو جو 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا اعلان کیا تھا اس پر عمل آوری کی جائے۔ کئی بیڑی مزدوروں کو وظیفے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ حکومت ایک طرف مزدوروں کی پسماندگی کا اعتراف کرتی ہے تو دوسری طرف ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ نیلوفر ہاسپٹل میں 3 سرنجز سے 30 بچوں کو انجیکشن دیے جانے کے واقعے سے ایک کم سن بچی انفیکشن کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی رات دواخانے کی نرسس نے ایک سرنج سے 10 بچوں کو انجیکشن دیے۔ اس طرح 3 سرنجز کا استعمال کرتے ہوئے 30 بچوں کو انجیکشنز لگائے گئے۔ ایک بچی انجیکشن دینے کے فوری بعد انفیکشن کا شکار ہو گئی اور اس کے ہاتھوں پر سوجن پھیل گئی۔ متاثرہ بچوں کے سرپرستوں میں اس واقعے کے بعد تشویش دیکھی گئی ہے۔ بعد میں دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ دیوراج سے ربط پیدا کیا گیا تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بچوں کو انجیکشن کے ذریعے جو دوا دی گئی تھی، سرنج ایک رہنے کی وجہ سے بچوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے سرپرستوں کو بھروسہ دلایا کہ انہیں پریشان ہونے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دواخانے میں بچوں کا مکمل علاج کیا جائے گا۔ اے سی بی کے عہدیداروں نے پہاڑی شریف پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل جنادھن ریڈی کو 5000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 9 فروری کو پیش آئے ایک حادثے کے بعد پہاڑی شریف پولیس نے ایک آٹو رکشہ کو ضبط کیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جنادھن نے آٹو رکشہ واپس دینے کے لیے ابتدا میں 10,000 روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بعد میں معاملت 5000 روپے پر طے پائی۔ آٹو ڈرائیور نے اے سی بی کو اطلاع دے دی، جس پر اے سی بی عہدیداروں نے جال بچھا کر ہیڈ کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا۔
کاچیگوڑا پولیس نے سارقوں کی 2 رکنی ٹولی اور ان سے مسروقہ مال خریدنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 11 لاکھ روپے مالیت کے 38 تولے کے طلائی اور 85 تولے کے چاندی کے زیورات ضبط کر لیے۔ ڈی سی پی ایسٹ زون آر رویندر نے بتایا کہ 33 سالہ یادلو اور 31 سالہ محمد فاروق کے علاوہ 43 سالہ راجندر کمار جین کو گرفتار کر لیا گیا۔ یادلو اور فاروق کاچیگوڑا اور سرور نگر پولیس اسٹیشنز کے حدود میں پیش آئے سرقے کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ دونوں عادی سارقین ہیں۔ یادلو 32 اور محمد فاروق 13 کیسز میں ملوث ہے۔ 1 سے زائد مرتبہ انہیں پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ مسروقہ مال خریدنے والے راجندر یادو کا تعلق ممبئی سے ہے۔ تمام گرفتار شدہ افراد کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا۔ وجیلنس کے عہدیداروں نے گاندھی بھون کے پاس کیروسین سے لدی 2 لاریوں کو ضبط کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چلا پلی سے تقریباً 24,000 لیٹر کیروسین لے کر 2 گاڑیاں بھونگیر جانے والی تھیں، لیکن اسے حیدرآباد لایا گیا اور گاندھی بھون کے پاس رکھا گیا۔ اطلاع ملنے پر وجیلنس کے عہدیداروں نے لاریوں کی تلاشی لی۔ دونوں لاریوں میں 24,000 لیٹر کیروسین پایا گیا۔ وجیلنس کے عہدیداروں نے بتایا کہ ڈیلرز کے پاس بروقت کیروسین نہیں پہنچائے جانے کا معاملہ سنگین نوعیت کا ہے اور اس معاملے میں کئی شبہات پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائے گی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پران جائے پر وچن نہ جائے، جو کہا ہے کر کے دکھاؤں گا، کریم نگر میں کے سی آر کا جذباتی بیان۔ دارالسلام میں آڈیٹوریم کی تعمیر اور لاء کالج کے علاوہ سیاسی تحقیقی مرکز قائم کرنے اکبر الدین اویسی کا اعلان۔ احیاء مجلس کی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب۔ گاندھی بھون کے پاس کیروسین سے لدی 2 لاریوں کی ضبطی، سنگین نوعیت کے مشتبہ واقعے کی تحقیقات کرنے وجیلنس کا فیصلہ۔ اور نیلوفر ہاسپٹل میں 3 سرنجز سے 30 بچوں کو انجیکشن، 1 بچی کو انفیکشن۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔